والا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی، یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار نہیں کہا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے، انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر۔ کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ تو حضرت ربیعہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشکشوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں، آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشکشوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے۔
6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے باز ہی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ اب صحابی پہ کچھ شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بس لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے، کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، منع کیا ہوا اس بات۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے، کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے او ہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کو پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے۔ یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے، لفظ دوربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دوربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے۔ دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب سمجھ آئیے بات کی، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو
جب وہ نہ مانا یہودی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے ہیں. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے, پورے پیسے تیرے ملیں گے, تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی ہے, فرماتے بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا, حضور چل پڑے. کوئی چٹائی نہیں بچھائی, حضرت جابر کہتے, کوئی صوفہ نہیں رکھا, وہ پھولوں کے ہار نہیں. حضور آئے, 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے, بلا, اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ, بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے, کوئی عرض نہیں. کہتے وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا, تولتا گیا, دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے قرضے بھی دے دیے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے, کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا, رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں, وہاں آ کے مجھے خبر دینا, وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے.